والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما خلق اللہ نوری سبحان بہت بڑی عید اور بہت بڑی خوشی کا یہ مہینہ کہ جس مہینے میں وہ ہستی تشریف لائی کہ جو عالمین کے لیے رحمت نازل ہے. وہ ہستی عام ہستی نہیں اور دنیا کائنات میں ڈھیر ساری مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق سے اول یہ ہستیاں ہیں. ٹھیک ہے. ایک وقت وہ تھا جب خالق تھا مخلوق نہ تھی، رازق تھا منظور نہ تھی، حبیب تھا محبوب نہ تھے، مسجود تھا ساجد نہ تھے، معبود تھا عابد نہ تھے. لوح قلم عرش کرسی آدم و حوا جنت اور جہنم کی تخلیق کے لاکھوں برس پہلے میں نے نور محمد و اہل بیت محمد کو خلق کیا. اگر نور محمد و اہل بیت محمد کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کائنات کی کوئی چیز پہلے ہی نہ ہوتی. ہمارے خدا ہے لالا کا لما خلق اللہ اے رسول اے میرے محمد، اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کائنات کی کوئی چیز پہلے ہی نہ کرے. ایک جملہ پورا رہ گیا تھا کسی جگہ پر کہ جب خالق نے کہا کہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے تو 63 سالہ زندگی ہے اللہ کے رسول کی. اس پر تھوڑا سا سوال کام کروں، پھر جب نعت پڑھیں گے تو آپ اشارہ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد. جب وجود محمد کو اٹھایا تو پھر چاہیے تھا کہ کائنات ختم ہو جاتی. خدا کہہ رہا ہے نا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے رسول اگر تجھے نہ بھیجتا تو دنیا کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا. تو جب نبی کو اٹھا لیا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ کائنات ختم ہو جاتی. دیکھیں یہ مجلس یہ جشن ہو رہا ابھی کچھ دیر کے بعد گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد یہ ختم ہو جائے گا تو آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. یہ ممبر یہاں نہیں ہوگا، یہ جو آپ نے اہتمام کیا ہوگا یہ ختم ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا. کیوں ختم ہو جائے گا؟ اس واسطے ختم ہو جائے گا کہ پروگرام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جب اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھا لیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ کائنات ختم ہو جاتی، لیکن نہیں میرے بھائیوں. اس کائنات کی جو وجودیت کی قیام ہے وہ قیام بتا رہا ہے، یہ نظام بتا رہا ہے کہ ابھی وجود محمد و اہل بیت محمد ہے. یہ کائنات کی بقا بتا رہی ہے، یہ نظام بتا رہا ہے، یہ چاند اور سورج بتا رہے ہیں، یہ دن کی روشنی بتا رہی ہے. وجہ ہے یا نہیں؟ یعنی دنیا کائنات کی ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ نہیں یہ مت سمجھنا کہ وجود محمد و اہل بیت محمد خلق ہو گیا. اس لیے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. دیکھیں کہ جب تک وجود محمد ہے یہ کائنات باقی ہے. ٹھیک ہے. اور وجود محمد کون سا وجود؟ ابھی ایک وجود باقی ہے جو اس کائنات کی روح ہے، جس کے صدقے میں کائنات باقی ہے، جس کے صدقے میں یہ رزق باقی ہے، جس کے صدقے میں یہ مخلوقات باقی ہیں. دیکھیں ہر چیز مخلوق ہے. الذی خلق الموت والحیات
یہ زندگی بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے، ہوا بھی مخلوق ہے، ایسے ہی ہے، مٹی بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، جب زندگی بھی مخلوق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ابھی نہیں تھی تو وجود محمد و اہل بیت محمد تھا. تو جو ہے موت ابھی نہیں تھی تو نور محمد و اہل بیت محمد تھا. ہوا نہیں تھی تو نور محمد و اہل بیت محمد تھا. پانی نہیں تھا تو وجود محمد و اہل بیت محمد تھا. ایسے ہی ہے نا. مٹی نہیں تھی تو وجود محمد و اہل بیت محمد تھا. آدم نہیں تھے تو وجود محمد و اہل بیت محمد تھا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہر مخلوق سے اول مخلوق کون؟ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق فرمایا. اب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ من ذالک ہم جیسے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہوتے ہیں ایسے لوگ. لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، گزارش یہ ہے کہ آپ کہاں اور وجود محمد و اہل بیت محمد کہاں؟ وہ رسول کے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے. کردار رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن کی طرف رجوع کرو، تجھے پتہ چل جائے گا کہ کردار مصطفیٰ ہے کیا. دیکھیں، ہر بیماری مخلوق ہے، ہر بیماری مخلوق ہے. بیماری کا وجود نہیں تھا تو نور محمد و اہل بیت محمد تھا. ایسے ہی ہے نا. تو میرے بھائیوں بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سمجھ جائیں نا کہ محمد مصطفیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کچھ نہ کچھ معرفت حاصل کرنی ہے، تو قرآن کی طرف رجوع کرو، مولوی کی طرف رجوع نہ کرو. قرآن سے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. بیعت رضوان میں اللہ نے اپنے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کرا. ایسے ہی ہے نا کہ یہ جس ہاتھ پہ تم بیعت کر رہے ہو، یہ ہاتھ میرے محمد کا نہیں بلکہ میں اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری طرف کون سا اشارہ کیا کہ دیکھو یہ جو کینکریاں کفار کی طرف پھینکی گئی ہیں، یہ میرے محمد مصطفیٰ نے نہیں پھینکی، میں اللہ نے پھینکی ہے. کردار مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ محمد مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے. اس واسطے میرے بھائیوں، کیوں آئے اللہ کے رسول؟ کیوں آئے؟ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس آیا، بتحقیق تمہارے پاس آیا. کون؟ نور. قد جاءکم من اللہ، کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. اچھا، کون آیا؟ نور آیا. کس کے پاس آیا؟ ہمارے پاس. قد جاءکم، قد جب ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو تاکید کا معنی دیتا ہے. اللہ کی طرف سے آیا. خالی نور آیا؟ صرف نور آیا؟ قرآن کہتا نہیں، صرف نور نہیں آیا، وہ روشن کتاب لے گیا. وہ نور روشن کتاب لے گیا. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ العلم، اول ما خلق اللہ القلب. وجہ ہے نا. اب آپ کہیں گے کہ یہ سارے اول لفظ آ رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. ایک چیز پہلے ہے تو دوسری پہلے نہیں ہو سکتی. اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ العلم، اول ما خلق اللہ العقل. ہے جی، یہ ساری احادیث رسول ہے. تو میرے بھائیوں، یہ اول لفظ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو نور آیا ہے وہ عالم بھی ہے، عاقل بھی ہے. وہ ان سب صفات کا مجموعہ ہے. یہ دن بھی نور ہے، جن کو بھی نور کہا گیا.
کہا نہیں کیا دن کو نور کہا گیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ نور پاک و پاکیزہ پیشانیوں میں منتقل ہوتا ہوتا جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا۔ ٹھیک ہے، پر میں زیادہ نہیں آپ کو زیادہ سے سناؤں گا، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو خوب ملاد سنائیں گے، میں تو آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نام صلوات پڑھے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، میلاد النبی، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، خدا آپ کو سلامت رکھے، خوش رہے، اور ان ہستیوں کے صدقے آپ کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا خدا نزول فرمائے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ نور پاک و پاکیزہ پیشانیوں میں اسلوب میں منتقل ہوتا ہوتا جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا۔ یہاں پر آ کے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو۔ جناب عبد المطلب کی پیشانی میں جب یہ نور آیا نا، تو اس سے آگے اب یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے۔ نور کا ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں، اور نور کا دوسرا حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں۔ تو جو ہے نور کا ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں، اور دوسرا حصہ جناب عمران کی پیشانی میں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جو نور کا حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا، وہ 12 یا 17 ربیع الاول کو عالمین کے لیے رحمت بن گیا۔ اور جو نور کا دوسرا حصہ ہے جو جناب عمران کی پیشانی میں گیا، وہ 13 رجب کو کعبہ میں مثل کعبہ بن گیا ہے۔ وہ 13 رجب کو کعبہ میں مثل کعبہ بن گیا ہے۔ سورہ قصص میں واضح فرمان ہے جزوی نبی کا، یعنی وہ نبی جو اپنی قوم کے لیے نبی ہے۔ نام ہے ان کا حضرت موسیٰ، اور ان کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے موسیٰ پر کافرہ دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ پہلے ہی دن کافرہ دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ وجہ ہے یعنی میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت موسیٰ جزوی نبی ہے۔ جب جزوی نبی کسی کافرہ دائی کا دودھ نہیں پی سکتا، تو ایک مطلق نبی، عالمین کا رسول، سلطان الانبیاء کسی ایسی ویسی دائی کا دودھ کیسے پی سکتا؟ تو جو ہے میرے بھائی اور بزرگوں، محمد مصطفیٰ وہ ذات ہیں کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اور کیوں آئے؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو پڑھے نہیں تھے۔ نبی پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ میں نے چند اشارے دیے تھے کہ جو تمام حلال کا جاننے والا ہے، اس لیے حلال کا حکم دے رہا ہے، اور جو تمام حرام کا جاننے والا ہے، اس لیے تمام حرام سے منع کر رہا ہے۔ تمام برائیوں کا جاننے والا ہے، اس لیے تمام برائیوں سے روک رہا ہے، اور تمام نیکیوں کا جاننے والا ہے، اس لیے تمام نیکیوں کا حکم دے رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، آپ میری طرف تھوڑا سا توجہ رکھیں، تھوڑا سا سیدھا ہو کے بیٹھیں، ادھر بیٹھیں۔ اب ملاد میں بیٹھے ہوئے یار آپ مذاق کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ صحیح ہو بیٹھے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد۔ چلیں ان بچوں کے توسط سے ایک چھوٹا سا پیغام بھی پہنچ جائے۔ گلیاں بازار خوب صاف کریں، آپ روشنیاں کریں، سجائیں آپ محلے اور بازار، گھروں کو سجائیں، لیکن اس سجاوٹ کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کو بھی روشن کریں۔ ٹھیک ہے، گلیاں بازار سجانا
گلیوں کے اندر غلامی رسول کا نعرہ لگا لینے سے کامیابی نہیں ملتی ہے میرے بھائیوں، ذہن میں رکھنا۔ کامیابی غلام ہے رسول کے غلام ہیں، صرف اس جملے سے نہیں مل جاتی۔ کامیابی اس وقت ملتی ہے کہ جب حبیب کی صحیح معنوں میں اطاعت بھی کی جائے، اتباع بھی کی جائے۔ غلامی اس وقت قبول ہوگی کہ جب رسول کہیں کہ یہ میرا غلام آ رہا ہے، جب اہل بیت کہیں کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے، پھر ہوگی کامیابی، پھر ہوگی غلامی۔ سجائیں بازار، بے شک ملکوں کے ملک سجائیں، لیکن اپنے اندر کی نجاست کو بھی نکالیں۔ گلیاں کیوں صاف کرتے ہیں بھائی؟ کیوں صاف کرتے ہیں گلیاں؟ یہ لائٹنگ، یہ روشنیاں، یہ گھروں کی صفائی، یہ گلیوں کی صفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ سج گئے گلیاں اور بازار، تو جہاں گلیاں اور بازار سج ہے نا، وہاں کم از کم اپنے نفس کو بھی سجا دو، اپنے اندر کو بھی پاک کر دو۔ اس کی مثال میں کسی کو برا نہ لگ جائے اس طرح دے سکتا ہوں کہ کنویں میں ایک کتا گر جائے نا، اور مولوی صاحب سے کوئی پوچھے جا کے کہ حضور کنویں میں کتا مر گیا، کیا کریں؟ وہ کہیں کہ 70 ڈول نکال دو، پاک ہو جائے گا۔ تو وہ آئیں اور 70 ڈول نکال دیں، لیکن کتے کو نہ نکالیں جی، تو کنواں پاک تو نہیں ہوگا کہ ہو جائے گا؟ شرط یہ ہے کہ پہلے کتے کو نکالو، پھر 70 ڈول نکالو، ٹھیک ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، اپنے اندر کے کتے کو تو مارو نا۔ غلامی رسول میں کم از کم اپنے آپ کو تسلیم تو کرو نا، کہ تقاضے رسول کیا ہے، رسول کیوں آئے ہیں؟ بھائی رسول آئے ہیں تزکیہ نفس کرنے کے لیے، رسول آئے ہیں امر بالمعروف کرنے کے لیے، رسول آئے ہیں نہی عن منکر کرنے کے لیے۔ رسول تنہا نہیں آئے، قانون خدا لے کے آئے ہیں، قانون خدا لے کے آئے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہم رسول کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس قانون کی پاسداری کرنی ہے جو رسول نے حکم دیا، اور دین وہی ہے جو رسول دے، دین وہی ہے۔ پڑھے لکھے نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اچھا پڑھے لکھے نہیں تھے تو پھر قرآن تو کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی تزکیہ نفس کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ایسے ہی نا، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ نبی کی شان کیا ہے بھائی؟ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، اور میرے بھائیوں اور بزرگوں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کسی ان پڑھ بندے کا کام ہے یا پڑھے لکھے بندے کا کام ہے؟ جو کتاب کی تعلیم دیتا ہے وہ کتاب کا عالم ہوتا ہے تو کتاب کی تعلیم دیتا ہے نا، تو جو ہے اس واسطے میرے بھائی اور بزرگوں، نبی کو اپنے جیسا کہنا، نعوذ باللہ من ذالک، نبی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ جب دن بھی نہیں تھے، رات بھی نہیں تھی، نور بھی نہیں، نور کی بھی ڈھیر ساری اقسام ہیں، تو جو ہے یا نہیں، تو اللہ نے اپنے حبیب کو خلق فرمایا، اور جب یہ عالم انوار میں تھے تب کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، یہ نور اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، لہذا فرشتوں نے ان کی تسبیح کو دیکھا تو تسبیح کرنا سیکھی، تو جو ہے یا نہیں، جب فرشتوں نے دیکھا یہ سب کچھ ہے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو سب کچھ ہمیں ہی سمجھنے لگے، تو یہ ہستیاں فوراً سجدے میں چلی گئی۔ جیسے ہی سجدے میں گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، سب کچھ ہمیں نہ سمجھنا، ہمارا خالق ہے، ہم اس کی بہترین مخلوق ہیں، لہذا ان ہستیوں کے سجدے کو دیکھ کر ملائکہ نے سجدہ کرنا سیکھا، ان ہستیوں کی تحلیل کو دیکھ کر ملائکہ نے تحلیل کرنا سیکھی، ان ہستیوں کی تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہ ہستی ہے کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن گئے۔ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے انبیاء آئے،
رحمت بن کے آئے عالمین کے لیے نہیں، آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی آئے رحمت بنے لیکن عالمین کے لیے نہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جب آئی ہیں تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا مگر اپنے حبیب کو بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد۔ اور جس طرح کے فرمایا انا و علی میں نور واحد، کہ یہ نور ایک ہی تھا، اور اسی کے ضمن میں گزارش کروں ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اور ایمان لاؤ فآمنوا باللہ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا اس کے ساتھ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا۔ تو میرے بھائیوں اس نور سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو ایمان لاؤ رسول پر، اللہ پر، اور اس نور پر جو ہم نے اس کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں یہی وجہ ہے کہ اس نور سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں ہوتی، وحی صرف نبیوں پر نازل ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے وحی صرف نبیوں پر نازل ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، صرف انبیاء پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی نازل کی۔ جس اللہ نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی نازل کی نا، اسی اللہ نے فاطمہ بنت اسد کی طرف وحی نازل کی اور دعوت دی، کعبہ میں بلایا۔ تو علی کو سمجھنے کے لیے نبی کا سمجھنا ضروری ہے۔ جس کی سمجھ میں محمد مصطفیٰ آ گئے اس کی سمجھ میں علی المرتضیٰ آ جائیں گے۔ جو مقام مصطفیٰ کو سمجھ گیا وہ مقام علی کو سمجھ جائے گا، جو عظمت مصطفیٰ کو سمجھ گیا وہ عظمت علی ابن ابی طالب کو سمجھ جائے گا، جو عصمت محمد مصطفیٰ کو سمجھ جس کو آ گئی اس کو عصمت علی ابن ابی طالب سمجھ میں آ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم نبی کو سمجھو کہ نبی کیا ہے، رسول کو سمجھو کہ رسول کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں جب نبی سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر علی بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ آپ نے جملہ کہنے لگا ہوں کہ اگر تم مقام مصطفیٰ کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر اگر سمجھ آ جائے مقام مصطفیٰ تو پھر مقام علی المرتضیٰ بھی سمجھ آ جائے۔ مقام مصطفیٰ اللہ کے رسول، آخری نبی، ختم النبیین، مہر لگ گئی۔ ہم اس لیے اعلان کرتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، یہ اعلان کر کے بتاتے ہیں کہ نبی نہیں آئیں گے، نبیوں کے بعد سلسلہ امامت کا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ منصب نبوت سے بدل کے امامت میں چلا گیا ہے۔ اس واسطے میں دعا گو ہوں، آپ مل کر جشن کریں، میرے اہل سنت بھائی بھی کریں، شیعہ بھی کریں، دنیا جہان میں جتنی خوشی منائی جائے کم ہے۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت کے گھر میں اگر خوشی ہو نا تو اپنے گھر میں میت بھی پڑا ہوا ہو نا تو آپ کچھ دیر کے لیے بھول جاؤ اور اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو جاؤ۔ اپنے گھر میں غم بھی ہو تو اپنے غم کو بھلا کے اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو۔ خدا بند اعظم سے دعا ہے کہ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ اہتمام کیا گیا اس پورا فرمائے، اور کریم اللہ واسطہ محمد علیہ محمد پر ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، اور جس نے جو اہتمام کیا ہے، جو حصہ لیا ہے، پاک پروردگار ان تمام کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، سننے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ابھی میں بہت نہیں
جشن سونے میں لگائے تھے کبھی رنگی نہیں، جشن سونے میں لگائے تھے کبھی رنگی نہیں، جشن سونے میں لگائے تھے کبھی رنگی نہیں، گیت سرکار لگائے تھے کبھی رنگی نہیں، گیت سرکار لگائے تھے کبھی رنگی نہیں، جشن سونے میں لگائے تھے کبھی رنگی نہیں، جشن سونے میں لگائے تھے حیدری ہوں تو پتا ہے تجھے کل کھانے رب دسوں میں ہوتی بات یہ زبان